السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایف آئی اے کی تیاری بھرپور طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم اسلامیات کے ریمیننگ کچھ پیپرز رہ گئے تھے جو سالو کرنے تھے۔ پہلی ویڈیو جو تھی اس کا، تو آئیے دیکھتے ہیں اسلامیات کے ریمیننگ پیپرز کو۔ فرسٹ ایم سی کیو ہے، دا لارجسٹ سورہ آف دا قرآن از البقرہ۔ سورہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے، جبکہ چھوٹی سورہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر کل 286 آیات ہیں اور آیت الکرسی جو ہے اس کا نمبر 255 ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے فیدق گارڈن واز بیسٹوئڈ ٹو دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز فے۔ اچھا، فیدق کا جو باغ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اب فے کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی مال و دولت جو آپ کو کسی غیر مسلم سے بغیر لڑے یا بغیر جنگ کیے حاصل ہو جائے، اس کو ہم فے کہتے ہیں۔ اربعین از دا بک آف حدیث ان وچ دیر آر 40 حدیث۔ اربعین ایک کتاب ہے حدیث کی جو حضرت امام حسین نے لکھی تھی، جس کے اندر 40 حدیثیں ہیں۔ ہیڈ آف زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 ہیں، وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، جن میں غریب آ سکتے ہیں، قرض دار آ سکتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، مسافر ہو سکتا ہے، فی سبیل اللہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ ہم پچھلی سیریز کے لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ معوذتین مینس 2 اسپیسیفک سورہ آف قرآن۔ کون کون سی دو سورت کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہا جاتا ہے۔ دا نمبر آف فیمس منتھس آر 4۔ مشہور جو مہینے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ 4 ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ جبل نور از سچویٹڈ۔ جبل نور پہاڑ کا نام ہے جو مکہ کے قریب واقع ہے، اور اسی کے اندر غار حرا جو تھی وہ موجود تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قیام کیا کرتے تھے۔ وچ کنٹری از نون ایز دا لینڈ آف پروفٹس؟ تو پیلسٹائن ہے، جس کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذو شہادتین۔ یہ کس کا ٹائٹل ہے؟ یہ حضرت خزیمہ بنت ثابت کا ٹائٹل ہے۔ اس ذو شہادتین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہو، اس کو ذو شہادتین کہتے ہیں، اور یہ حضرت خزیمہ بن ثابت کا ٹائٹل تھا۔ اس کے بعد ہے سورہ سبا جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 34 سورہ کا نمبر جو ہے وہ 34ویں صورت ہے ٹوٹل 114 میں سے، اور اس کے اندر جو آیات ہیں وہ 54 کے قریب آیات ہیں۔ وچ سورہ آف دا قرآن ہیز بسم اللہ ٹوائس؟ تو سورہ نمل کے اندر 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے، اور جس صورت میں بسم اللہ ہے ہی نہیں، جو شروع ہی نہیں ہوتی بسم اللہ سے، وہ سورہ ہے سورہ توبہ۔ امام دار الہجرہ، امام دار الہجرہ یہ کس کا ٹائٹل ہے؟ امام مالک کا ٹائٹل ہے، اور ان کی ایک فیمس بک ہے جس کا نام ہے الموطا، جس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مسجد قبلتین از سچویٹڈ ان؟ مسجد قبلتین کہاں پہ ہے؟ یہ مدینہ کے اندر ہے۔ یہ وہ مسجد تھی جہاں پہ قبلہ کو چینج کرنے کا حکم آیا تھا، تو قبلہ کو بیت المقدس یعنی یروشلم سے، مسجد اقصیٰ سے کعبہ کی طرف، مکہ میں جو مسجد حرام میں موجود ہے اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو وچ از اے ریلیجیس بک آف ہندوازم؟ ہندوازم کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی تو رامائن ہے، اس میں اور جو کتابیں جن کے بارے میں ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے تو ویداز آ جاتی ہیں، بھگوت گیتا ہے اور مہا بھارت ہے۔ اس کے بعد ہے دا فرسٹ اسلامک منتھ از محرم۔ آپ کو سارے کے سارے اسلامک منتھس کے نام اور ان کی نمبرنگ یاد ہونی چاہیے، یہ لازمی پوچھتا ہے وہ پیپر کے اندر۔ وچ واز دا ٹوٹل نمبر آف آئیڈلز ان دا کعبہ؟ 360 بت تھے، جن میں سب سے بڑے بت کا نام حبل تھا۔ اس کے بعد ہے بتھا ویلی از سچویٹڈ ان مکہ۔ یہ سب سے بتھا ویلی جو تھی یہ ڈرائی ویلی تھی اینشنٹ ٹائمز کے اندر، اور قریش جو تھے اکثر اس کے ذریعے اپنی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اسی راستے پر اختیار کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دا کی آف بیت اللہ پرماننٹلی کس کو دی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ کو دی تھی۔ اس کے بعد ہے اصحاب السبت، ان کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب السبت کا مطلب ہے جیوز۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں۔ ان کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی، جس کی وجہ سے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا گیا تھا، اور اس کا ذکر سورہ عرفات کے اندر آتا ہے۔ The word Muslim as name has been mentioned in the Quran only۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ قرآن کے اندر کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 دفعہ آیا ہے۔ نیکسٹ پیپر دیکھتے ہیں جی۔ حمالہ
جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیری کرنا. یہ سورہ لہب کے اندر موجود ہے اور یہ الفاظ جو ہیں حمالہ کے یہ ابو لہب کی بیوی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. اس کے بعد ہے وٹ از جامع ترمذی. جامع ترمذی جو ہے صحاح ستہ جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے، اس کو کلیکشن آف حدیث بھی کہتے ہیں، اور یہ لکھی کسی نے تھی، یہ امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی نے لکھی تھی. آن وچ ٹرائب زکوٰۃ از پروہیبٹڈ. زکوٰۃ کس قبیلے کے اوپر جو ہے وہ اس کو دینے سے منع کیا گیا، تو وہ بنو ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، تاکہ ان کی عزت اور ان کے جو پیورٹی ہے اس کو پریزرو کیا جا سکے. اس کے بعد ہے یوم النحر. یہ 10 ذی الحج کو کہتے ہیں، اس کو ڈے آف سیکریفائس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوتا ہے. ہاؤ مینی مکی سورہز آر ان ہولی قرآن؟ 86 ہیں. اور اس کے علاوہ جو مدنی سورہز ہیں وہ 28 ہیں. وچ پروفٹ نیم از مینشن موسٹلی ان دا قرآن. تو حضرت موسیٰ کا نام بار بار قرآن کے اندر آیا تقریباً 136 دفعہ. قریتین عظیم کن کو کہا گیا ہے؟ مکہ اور طائف کو کہا گیا ہے. اس کے بعد ہے اصحاب الائکہ. اصحاب الائکہ واز دا نیشن آف وچ پروفٹ؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام تھا اصحاب الائکہ. بکہ جو ہے وہ مکہ کا دوسرا نام ہے. معراج کا جو واقعہ تھا قرآن کے اندر جس کا ذکر آیا ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے. ایک سورہ اسراء کے اندر آیا ہے جو کہ فرسٹ سورت آف 15 پارہ ہے. اس کے علاوہ سورہ نجم کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو 2 دفعہ معراج کے واقعے کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اس کے بعد ہے دا کی آف دا کعبہ از ود وچ ٹرائب؟ بنو شیبہ جو تھا وہ حضرت عثمان بن طلحہ کا جو قبیلہ تھا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد چابی دی تھی کعبہ کی، تو یہ وہ قبیلہ تھا. اس قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا حفاظت کے لیے یا کعبہ کی کھولنے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے چابی دی گئی تھی. سورہ برات. سورہ برات نہیں ہے ورڈ، سورہ برہ ہے، برہ. ٹھیک ہے، یہ کس سورت کا نام ہے؟ دوسرا نام ہے. یہ سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے. حضرت ماریہ قبطیہ یہ کہاں سے تعلق رکھتی تھی؟ تو یہ الیگزینڈریا سے تعلق رکھتی تھی، ایجپٹ سے ان کا تعلق تھا. اس کے بعد آتے ہیں جی فرات الوحی. اس کا مطلب ہوتا ہے پاز ان وحی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ وقت کے لیے وحی کا نزول ختم ہو گیا یا رک گیا، جس کو ہم فرات الوحی کہتے ہیں. منا اینڈ کویلس. منا کہتے ہیں من کو، اور کویلس کہتے ہیں سلوا. یعنی وہ جو من و سلوا آتے تھے بنی اسرائیل پر، تو وہ کہاں پہ آتے تھے؟ وہ ویلی آف سینا کے اندر آتے تھے، اور جو کہ ایجپٹ کے اندر واقع ہے. اس کے بارے میں منا کا مطلب ہوتا ہے ایک اسپیشل سویٹ فوڈ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی تھی، اور کویلس کا مطلب ہوتا ہے سلوا، جو ایک خاص قسم کا برڈ تھا جو گوشت کے لیے استعمال کیا گیا بنی اسرائیل کی طرف سے. تو اس کا ذائقہ بٹیر کی طرح ہوتا ہے، ایسا سننے میں ملتا ہے. بنی اسرائیل جو تھے، ان کے بچے جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا سے نوازا. تو یہ بیسیکلی بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفٹ موسیٰ جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے اندر ان کو من و سلوا سے نوازا گیا، اور سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. دا انسیڈنٹ آف سپلٹنگ آف مون اکرڈ ایٹ وچ پلیس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معجزہ تھا، وہ تھا چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا. تو وہ کس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ کیا؟ تو وہ مینا کے مقام پر. جب حج کے میں آپ جاتے ہیں نا تو مینا کا ایک مقام آتا ہے مکہ کے قریب، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا. اس کے بعد نیکسٹ پیپر پہ چلتے ہیں اسلامیات کے. تو لٹرل میننگ آف وحی کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانا، ٹو ڈیلیور میسج. اور کمپلیشن آف قرآن ان دا ایرا آف حضرت ابوبکر. قرآن کو اکٹھا کس نے کیا، اس کی جمع و تدوین کس نے کی؟ وہ حضرت زید بن ثابت نے کی. واٹ از صحیح ہین؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری جو 2 کتابیں ہیں انہی کو صحیح ہین کہا جاتا ہے. اس کے بعد صلاۃ الاستسقاء از دا پریئر. جب نماز آپ کو بارش کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا گیا ہے. ہم نے اس سے ریلیٹڈ مختلف جو نمازیں مختلف اوقات پہ پڑھی جاتی ہیں وہ اسی سیریز کے پچھلے لیکچر کے اندر ساری کی ساری ڈیٹیل ڈسکس کی ہیں. تو ابھی تک اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو وہ لیکچر جا کر ضرور دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا.
مسجد نمرہ از لوکیٹڈ ان عرفات مکہ. مسجد نمرہ جو ہے یہ مکہ میں کے قریب عرفات کے مقام پر واقع ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا وہ بھی اسی جگہ پہ دیا تھا، اور حج کا جو خطبہ دیا جاتا ہے 9 ذی الحج کو وہ بھی اسی مسجد کے اندر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ود سوا یاغوس یو کے نصر. یہ جو تھے جانوروں کے نام تھے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانور تھے، تو ان کے بارے میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے. لاسٹ غزوہ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوہ تبوک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال میں لڑا، اور اس کو غزوۃ الاسرہ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ ایکسپیڈیشن آف ہارڈ شپ بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر کوئی خاص جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن سختی بہت زیادہ تھی اس کی جنگ کی، تو اس وجہ سے اس کو غزوۃ الاسرہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے 4 سیکنڈ منتھس، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ذوالقعدہ ہو گیا، ذوالحجہ ہو گیا، اس کے علاوہ محرم اور رجب ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کہ حدیث تقریری کیا ہوتی ہے. حدیث تقریری وہ حدیث ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. اور حدیث کی 3 ٹائپس ہیں بیسیکلی. دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے قولی حدیث، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیئنگز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود اپنے الفاظ فرمائے ہیں اس کو ہم حدیث قولی کہتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکشنز کے تھرو عمل کر کے دکھایا وہ حدیث فعلی کہلاتا ہے. تو یہ 3 حدیث کی ٹائپس ہیں. حدیث کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 3. یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے النفسات جو ہے یہ اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے جو میجک کرتی ہے، کالا جادو وغیرہ کرتی ہے، اور اس کا ذکر سورہ فلق کے اندر آیا ہے. جد الانبیاء یہ کس پروفٹ کا نیم ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم کا نیم ہے، جد الانبیاء، اور ان کو خلیل اللہ ان کا ٹائٹل بھی ہے، اللہ کا دوست. امین الامت جو ہے نیم از گیون ٹو وچ صحابی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جارے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امین الامت کہا جاتا ہے. فی جداہا کا معنی ہوتا ہے اراؤنڈ ہر نیک، یہ سورہ لہب کے اندر ایک ذکر آیا ہے. بنو ثاقف جو ہے وہ بنو ثقیف بیسیکلی یہ لوکیٹڈ ہے طائف کے اندر، قبیلہ تھا. ہولی بک بیسٹوئڈ اپون حضرت عیسیٰ انجیل. جنگ یمامہ جو تھی وہ کس کے خلاف لڑی گئی اور کس کے رین میں لڑی گئی؟ تو یہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اور حضرت ابوبکر کے دور حکومت میں 12 ہجری میں لڑی گئی. 633واں سال تھا، اور اس کو ردہ وارز بھی کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے اور غلط نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کیا تھا تو ان کے خلاف جنگیں لڑی گئی تھی، تو اس میں جنگ یمامہ بھی شامل ہے. سورہ غافرون از دا سیکنڈ نیم آف وچ سورہ؟ سورہ مومن. ٹھیک ہے، سورہ غافرون کس کا سیکنڈ نیم ہے؟ سورہ مومن کا. وچ وائفز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فادرڈ آف سپرنگ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی؟ تو وہ حضرت خدیجہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل جو بچے تھے وہ 7 تھے، جن میں 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طاہر کا لقب یا طیب کا لقب ہے ان کا، اور حضرت ابراہیم. یہ جو 2 پہلے بیٹے تھے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم جو کہ آپ کے تیسرے بیٹے تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، جو کہ جن کا تعلق الیگزینڈریا ایجپٹ سے تھا. یہ ایک غلام تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لیا تھا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈاٹرز کی تو 4 ڈاٹرز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے نکاح میں تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ جو تھیں وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں. اور حضرت زینب کے شوہر کا نام تھا ابو العاص ابن ربی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ پیپر کی طرف چلتے ہیں جو 2016 کے اندر کچھ MCQs آئے تھے اسلامیت پورشن سے. ام المساکین کس کا ٹائٹل ہے؟ حضرت زینب کا ٹائٹل ہے. لانگسٹ سورہ بقرہ ہے. جوش ٹرائب جس کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا آفٹر بدر، یعنی 2 ہجری کے اندر جب جنگی بدر ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مدینہ میں کچھ قبائل کے ساتھ جو مشرکین تھے، جوش ٹرائبس تھے، تو ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو کنیکا، جو معاہدے کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کو مدینہ سے نکال دیا جاتا ہے.
کے بعد نیکسٹ آتے ہیں لانگسٹ آیت جو ہے سورہ ہولی قرآن کی، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. اس کو سورہ آیت الدین بھی کہتے ہیں، ورس آف ڈیپٹ. اس کے اندر جتنے بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور لونز سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ بتائے گئے ہیں. اس کے بعد ہے جی بک اسلامی نظام جو ہے وہ کس نے لکھی؟ وہ سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھی. اس کے علاوہ سیسنیڈ فیملی، جو سیسنیڈ امپائر تھا وہ بیسیکلی ایران کے اندر تھا. راؤن کا مطلب ہوتا ہے پائس. نمبر آف پیپل ان سیکنڈ ہجرہ، جو حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی. پہلی ہجرت جو ہوئی تھی اس کے اندر 11 لوگ تھے اور 4 خواتین تھیں، اور اس وقت جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ تھا نجاشی. تو یہ ہجرت جو تھی نبوت کے 5ویں سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ مائیگریشن کروائی، جو کہ 615 CE بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے کچھ عرصہ میں بعد اسی سال کے اندر دوسری ہجرت ہوتی ہے حبشہ کی طرف جو تو اس میں 83 لوگ تھے آدمی اور 18 لوگ جو تھے وہ خواتین تھیں سیکنڈ ہجرہ کے اندر. اچھا جی، جو سیکنڈ ہجرہ تھی یہ حبشہ کی طرف اسی کے کچھ عرصہ کے بعد ہوتی ہے فرسٹ ہجرہ کے، اور اس میں 101 لوگ تھے جن میں 83 مرد تھے اور 18 خواتین تھیں. اس کے بعد اگر دیکھیں مرہب کا، تو مرہب کون تھا؟ یہ بیسیکلی ایک جوئش واریر تھا جو سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، تو اس کو حضرت علی نے بیٹل آف خیبر کے اندر جو ہے وہ ایک ہی ضرب کے اندر قتل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. کوئن سبا جو تھیں، جو بیسیکلی کنگڈم آف سبا تھی، اس کی ملکہ کو کوئن سبا کہا جاتا ہے. تو وہ کہاں کی رولر تھیں؟ وہ یمن کی رولر تھیں، اور اس کا اصل نام تھا بلقیس. اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی طرف دعوت دی تھی. انوینٹر آف ڈارک روم جو ہے، جو فرسٹ کیمرہ کا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پروجیکشن تھا کہ کیمرہ کیسے ورک کرے گا، وہ اس کا انوینٹر کون ہے؟ الحسن ابن الہیشم. ابن الہیشم کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کو فادر آف آپٹکس بھی کہا جاتا ہے. ان کی مشہور کتاب ہے جسے کتاب المناظر بھی کہا جاتا ہے، بک آف آپٹکس اس کو کہتے ہیں. تو وہ ابن الہیشم جو تھے وہ انوینٹر آف ڈارک روم تھے. اس کے بعد چلتے ہیں بیٹل آف خندق جو تھی وہ کس نے لڑی؟ تو بیٹل آف خندق جو ہے وہ 5 ہجری کے اندر لڑی گئی، 627 CE بنتا ہے، اور یہ مدینہ کے قریب لڑی گئی. اس میں جو خندق کھودنے کا فیصلہ تھا وہ کس کا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا. اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم چلیں تو who is called the son of the two ذبیح، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ I am the son of the two ذبیح، عبداللہ اینڈ اسماعیل. اب حضرت اسماعیل کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے. حضرت عبداللہ کا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبدالمطلب کے 10 بیٹے تھے، تو ان 10 میں سے انہوں نے کہا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے تو میں ان میں سے ایک کو قربان کروں گا. تو جب آپ نے پلاٹ کیا اور اس قرے کے اندر حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو آپ ان کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ منع کر لیا، اور انہوں نے کہا آپ اس کے بدلے جو ہے وہ 100 اونٹوں کی قربانی دے دیں. تو اس طرح 100 اونٹوں کی قربانی دے کر آپ کو بچا لیا گیا تھا. تو اس لیے تقریباً آپ کیونکہ سیکریفائس ہونے والے تھے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آئی ایم دا سن آف دا ٹو ذبیح، کہ میں عبداللہ اور اسماعیل کا 2 جو قربان ہونے والی شخصیات ہیں ان کا بیٹا ہوں. اس کے بعد یوم الفرقان جو ہے وہ غزوہ بدر کو کہا جاتا، غزوہ آف دا بدر. یوم الفرقان واز دا غزوہ آف بدر. غزوہ بدر کا جو دوسرا نام ہے وہ یوم الفرقان بھی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں فیصلے کا دن. انوینشن آف عمر خیام جو تھا وہ کیلنڈر تھی. اس کے علاوہ سیاہ ستہ 6 کتابیں حدیث کی. اس کے علاوہ فتح آف ری انکارنیشن از فاؤنڈ ان فیتھ آف ری انکارنیشن از فاؤنڈ ان ہندوازم، یعنی کہ وہ بلیف جو ہے کہ جی ہم جب مر جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاتے ہیں، تو وہ بیسیکلی فیتھ پایا جاتا ہے ہندوازم کے اندر. سیکنڈری سورس آف اسلامک لا، اسلامک لا کا جو پہلا قانون ہے وہ آپ کے پاس قرآن ہے، جبکہ دوسرا اجماع ہے. جرنی آف معراج از ہیپنڈ ان 10. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا 10واں سال تھا جب رسول اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ملے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے، تو 10ویں سال کے اندر جرنی آف معراج ہوتی ہے. اس کے 2 حصے تھے. پہلا حصہ جو تھا وہ مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف تھا، اور دوسرے حصے کے پر مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کو معراج پر لے کر گیا گیا. تو یہ جی یہاں تک ہمارے پاس کچھ پیپرز تھے جن کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. اور یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت محنت سے بنائی جاتی ہیں، تو کائنڈلی اس کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. جس مقصد کے لیے یہ بنائی جا رہی ہیں وہ مقصد کم از کم پورا ہونا چاہیے. تو اس لیے کائنڈلی اس کو پورا دیکھا کریں اور اس سے یہاں سے اپنے نوٹس بنایا کریں.
جب تک آپ خود اپنے نوٹس نہیں بنائیں گے، خود لکھیں گے نہیں، خود یاد نہیں کریں گے، تب تک آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. ویڈیوز دیکھ لینے سے، نوٹس پڑھ لینے سے آپ کی تیاری نہیں ہوگی، آپ کو پکی چیزیں یاد نہیں ہوں گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ریمیننگ کے 2-4 پیپرز رہ گئے ہیں، اس کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سالو کریں گے. اور تب تک اپنا خیال رکھیں. آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.